آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، جو یہ فاصلہ مٹا دیں، آگے آ جائیں۔ جوان آدمی ٹیک چھوڑ دیں، بوڑھا ضعیف آدمی ٹیک لگا لے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ٹیک نہ لگاؤ، ذرا سیدھے ہو کے بیٹھو، اللہ کی بات کو ادب سے، دھیان سے، توجہ سے سننا۔ معلومات میں اضافہ نہیں، وہی باتیں ہیں جو سنی سنائی ہیں، لیکن دھیان سے سننے سے دل پہ اثر ہوتا ہے، بے دھیانی سے سنے تو وہ اوپر سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت ہم 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی بنائی ہوئی بتائی ہوئی ترتیب پر چلتے ہوئے مینا کے پہاڑوں میں آ گئے۔ جیسے ابھی بھائی جنید کہہ رہے تھے کہ حکم دیکھا جاتا ہے کہ حکم کیا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کپڑے اتار کے 2 چادریں پہنو، حالانکہ اب اگر ہم اپنے لباس میں ہو تو آسانی رہے۔ اب کسی کو تہمت باندھنے کا طریقہ نہیں آتا، کسی کو اوپر کی چادر سنبھالنا نہیں آتا، کبھی تہمت ڈھیلا ہو رہا، کبھی چادر گر رہی، کسی نے اس کو گانٹھیں دی ہوئی ہیں، کسی نے اس کو ویسے چپکایا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے کہ بھائی اللہ کا امر ہے اور امر کو ویسے ہی پورا کیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے، اس میں اپنا اختیار نہیں ہے، اس میں اپنی تدبیر نہیں ہے۔ چھری بکرے کے سینے میں گھونپ دی جائے تو خون اس کا بھی نکل جائے گا، لیکن کوئی اس کے سینے تو اللہ نے صرف ہمیں نہیں سارے نبیوں کو یہاں پہنچایا۔ یہ تھوڑا آگے ہمارے مسجد خیف ہے، آج سے 14 صدی پہلے اسی وقت میں ہمارے نبی کا خیمہ بھی لگا ہوا تھا، اور 1 لاکھ کے قریب انسان آپ کے دائیں بائیں تھے۔ آپ کا خیمہ چمڑے کا تھا، سرخ چمڑے کا خیمہ آپ کے لیے لگایا گیا تھا، اور آپ کے دائیں طرف مکے کے لوگوں کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ، اور آپ کے بائیں طرف مدینے کے لوگوں کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ۔ آپ کے سیدھے ہاتھ مہاجرین کے خیمے تھے، اور آپ کے الٹے ہاتھ انصار کے خیمے تھے۔ ان پہاڑوں نے نبیوں کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اللہ کے بڑے محبوب مقرب بندوں کو دیکھا، بندیوں کو دیکھا۔ ذرا سے شک پر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ وفاؤں بھری زندگی میں ذرا سا شک ہوا بادشاہوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا۔ تاریخ مسلمانوں کی بھی غیر مسلموں کی بھی تاریخ بھری پڑی۔ تو بادشاہوں کا دستور یہ ہے جس کو جو نافرمانی کرتا ہے اسے دھکا دے دیتے ہیں، اسے اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا اپنا نظام بھی یہ ہے، جو ہمارے مزاج پہ نہیں چلتا، سگا بھائی کیوں نہ ہو تو آنا جانا بند ہو جاتا، میل ملاقات بند ہو جاتا، آگے بچوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کے گھر نہیں جانا۔ یہ ہمارے ماحول کی چیز ہے، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک واحد اللہ ہے جس نے سارا سال میری نافرمانیوں کو دیکھا، میرے گناہوں کو دیکھا، میری جرتوں کو دیکھا کہ میں نے اللہ کو کیسے کیسے للکارا، کیسے کیسے اندھیرے اجالے میں اپنی منہ کالے کیے، زبان گندی کی، آنکھوں کو گندا کیا، ہاتھوں کو گندا کیا، پاؤں کو غلط استعمال کیا، پیسے کو غلط استعمال کیا، روئیں روئیں کو داغدار کر دیا، تن ہم داغ داغ شد، گناہوں سے سارا تن داغ داغ ہوا۔ میں حیران ہوں پھر اللہ نے ہمیں کیوں بلا لیا؟ وہ تو ہمیں دھتکار دیتا، دفع ہو جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے دربار میں بلائے جاؤ، یہ کیوں بلا لیا؟ سگی اولاد کو دھتکار دیا جاتا ہے، روزانہ اخباروں میں
آق نامے لکھے ہوتے ہیں، میں نے آق کر دیا، روزانہ اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ اللہ کو تو ہماری ضرورت بھی کوئی نہیں۔ یہ مینا کی وادی میں ایک بھی حاجی نہ آئے تو اللہ کے دربار میں، اللہ کی شاہی میں کوئی کمی تو نہیں آتی، اور جتنے موجود ہیں اس سے 10 گنا 1000 گنا ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں زیادتی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ کا حرم بھرا پڑا ہے طواف کرنے والوں سے، اس سے اللہ بڑا تو نہیں ہوگا، اور ایک بھی طواف کرنے والا باقی نہ بچے تو اس سے اللہ چھوٹا تو نہیں ہو جاتا۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك واللہ الغنی وانتم الفقراء، میرے بندو تمہارا رب بہت غنی ہے اور تم سارے فقیر ہو۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم انسان، جنات، زندہ مردہ، مرد عورت، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، خشک تر، اگلے پچھلے، نئے پرانے، کوئی شک نہیں چھوڑی، تم سارے سجدے میں پڑ جاؤ تو میری بادشاہی میں ایک ذرہ کے برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ ما زاد فی ملکی شیء۔ پھر دوسری جہت سے اللہ فرماتا ہے تم سارے اگلے پچھلے، نئے پرانے، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، مرد عورت، خشک و تر، سب میرے نافرمان بن جاؤ تو میری بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ جو اتنا بے نیاز ہو وہ نافرمانوں کو کیوں بلاتا ہے؟ کیا ظرف ہے میرے اللہ کا، کیا ظرف۔ عبیدی یبارزوننی بالعظائم، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَأُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، اور میں انہیں رات کو ایسی نیند سلاتا ہوں جیسے سارا دن انہوں نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہ ہو۔ تو بھائیو، سب سے پہلے تو ہم سب مرد عورت اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہاں منا۔ یہ سامنے اللہ کے نبی کا خیمہ لگا ہوا تھا، یہ سامنے مسجد خیف، اور ادھر یہ رائٹ سائڈ ہے مسجد خیف کی، تو ادھر پتہ نہیں یہاں ابو بکر کا خیمہ لگا ہو، یہاں عثمان کا خیمہ لگا ہو۔ مہاجرین کے خیمے ادھر تھے، انصار کے خیمے ادھر تھے، مکے کی سائڈ انصار کے خیمے، مینا کی سائڈ مہاجرین کے خیمے۔ ہمیں اللہ نے کیوں بلایا؟ میں تو نس نس میں نافرمانی رچی ہوئی، تو ہم تو اس قابل نہ تھے کہ اس یہاں آتے۔ مکے کی ہر شہر تو وہی کھڑے ہیں، ان پہاڑوں کا تو کچھ نہیں بدلا، یہ تو ویسے ہی کھڑے ہیں۔ انہوں نے تو 14 صدی کے ہر قافلے کو آتے دیکھا ہے، 14 صدی کے ہر آنے والے مسافروں کو، حجاج کو دیکھا ہے، ان کا سسکنا، رونا، تڑپنا پہاڑوں کے سامنے ہے، اور ہمارا ہنسنا، لایانی، غفلت، وہ بھی دیکھا ہے۔ اتنی آسانیاں، سہولتیں، تو بھائیو پہلا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بلایا ہے۔ آدمی خود آ سکتا ہے، اپنی طاقت سے آ سکتا ہے۔ میں 1991 میں